السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقائے دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے 28ویں روز پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ختم قرآن کی اس مجلس اور درس حدیث کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، تمام امت کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ وہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے میں انٹرنیشنل صوفی اسکالرز فورم کی طرف سے اور اکیڈمی آف انٹرنیشنل صوفی اسکالرز کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ تمام انسانیت کے حال پر رب کائنات اپنا خصوصی کرم فرمائے، اپنے خصوصی فضل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانیت کو، تمام امت مسلمہ کو اس پریشانی سے نجات دلائے، اور ہمیں رمضان مبارک کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رمضان مبارک میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رمضان مبارک میں اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہمارے حنفی مذہب کے مطابق 20 تراویح ہیں، اور جو مالکی ہیں وہ ان کے ہاں 30 رکعت ہیں، اور جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں اس کا تراویح کے لحاظ سے ایسا کوئی نہیں ملتا ثبوت کہ 8 رکعت ہیں، لیکن وہ سنت کے ایک حصے پر وہ عمل کر رہتے ہیں، مکمل نہیں کرتے وہ تراویح کو۔ لیکن اگر آپ کو مدینہ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں آپ اگر دیکھیں تو مالکی حضرات وہاں یعنی 30 تراویحیں پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی ہمارے ہاں الحمدللہ اور جہاں بھی اناف ہیں اور اکثر امت مسلمہ جو ہے یعنی وہاں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، اور مالکی جو ہیں وہ 30 تراویح پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَةٌ، سحری جو ہے اس میں برکت ہے۔ پھر سحری میں یعنی تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، یہ سنت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر افطاری میں دوسرے لوگوں کو شیئر کرنا، یعنی ان کو اپنے ساتھ روزہ افطار کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جتنا آپ روزے دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر روزے دار کے لیے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند لقاء رب و فرحۃ عند افطار۔ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی، اور ایک جب افطاری کے وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارا دن بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی شہوانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اور جب شام کو کھانا اور طرح طرح کی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو اسے فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ غض للبصر، یعنی اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے جسمانی اور مالی تو وہ شادی کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ روزہ رکھے، روزہ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا ان چیزوں سے۔
تو اب دیکھیں کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو حدیث پاک ہم پڑھیں گے 40 نووی شریف کی، اس کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من را منکم منکرا فلیغیروا بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اس سے اپنے ہاتھ طاقت سے بدلے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے بدلے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا محسوس کرے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کیٹیگریز ہیں، سٹیجز ہیں، اسی طرح لوگوں کی سٹیجز ہیں۔ کچھ لوگ مثلا اگر ایک آدمی حکمران ہے تو وہ طاقت کے ذریعے کسی چیز کو چینج کروا سکتا ہے، بعض لوگ زبان کے ذریعے معاشرے میں بے شمار چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، بعض کمزور لوگ جو ہوتے ہیں کم از کم وہ دل میں یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے، تو یہ ایمان کے کمزور ترین علامت بیان فرمائی گئی۔ فرمایا من را، جو دیکھے، منکرن، منکر برائی کو کہتے ہیں، یعنی واجب کا ترک، حرام کا ارتکاب، تو وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ اسے منکر برائی کہتے ہیں۔ فل یغیر ہو، غیرہ یغیر و تغیر، چینج، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو فل یغیر ہو، اسے بدلے، یہ شرعاً واجب ہے، اگر اس کی خبر بہت سے لوگوں کو ہو تو یہ عمل فرض کفایہ ہے ورنہ فرض عین ہے۔ تو اضعف الایمان یعنی ثواب اور درجہ کے لحاظ سے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو خطاب کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری بیان فرمائی، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کہ ان میں سے کوئی بھی شخص برا کام کرتا ہوا کسی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے یعنی طاقت سے بدل دے، یعنی لوگوں کو اس برائی سے روکے، اگر اسے اس کی قدر و استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرے، اس کی ضرور کوشش کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا ضرور جانے۔ البتہ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کا جو ہے فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام سر انجام دیتی رہے۔ فرمایا فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک ھم المفلحون۔ فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اب غور کریں کہ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی کہ امت میں اس عمل کو انجام دینے والے گروہ کا موجود رہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہے، نیز وہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ وصف ہے امت مسلمہ کا، کہ یہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی بھلائی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ عمل اس لیے بھی فضیلت اور اہمیت والا ہے کہ اکرم الاولین سید الاولین والآخرین سید البشر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی یہی تھا، جیسا کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور پھر قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر اہل ایمان کا یہی وصف بیان فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، سورہ توبہ کی ورس نمبر 71 ہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان حکومت اور حکمران کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریوں میں بھی اسے ذکر کیا گیا۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورہ حج کی ورس نمبر 41 ہے۔ ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں دسترس دیں تو یہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں، اور سب امور کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یعنی ہر مسلمان جو ہے بیسیکلی وہ مبلغ ہے، وہ دائی ہے، وہ اسلام کی دعوت دینے والا ہے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی تھے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، قرآن آخری کتاب ہے۔ تو اب امت مسلمہ کے ہر فرض کا یہ فریضہ ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو امت مسلمہ تک پہنچائے، اللہ کی کتاب کی آیات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، جس طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلغوا انی ولو آیا، کنوے مائی میسج ایون دیٹ از ون سینٹینس، یعنی ایک آیت بھی ہو تو وہ آپ میسج حضور کا کنوے کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکمرانوں کو بھی حکم دیا گیا، اور پھر جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے یا زیادہ علم ہے اسے دوسرے تک پہنچانا اور دوسروں کی طرف منتقل کرنا اس پر مامور ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بخاری نے روایت کیا کہ بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیتی ہو، ایک حکم ہو، ایک رول ہو۔ تو حجت الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ احکام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ، دین کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانا، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر صرف علماء، خطباء اور واعظین کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنی ہمت، اپنے علم، اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق اس فریضے کو سر انجام دینا چاہیے۔ جیسا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیٹیگریز بتا دی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کے ذریعے برائی کو چینج کر سکتے ہیں، کچھ لوگ زبان کے ذریعے کر سکتے ہیں، کچھ لوگ دل میں برا محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ کوئی شخص عمل کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، بیان کرنے والے کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام جو ہے وہ ہدایت لوگوں کو دینا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برا کام دیکھے اسے ہاتھ سے تبدیل کرے، اگر یہ ممکن ہو تو، نہ ہو تو زبان سے روکے، اس کی مذمت کرے، برا بلا کہے، تاکہ وہ شخص اس برائی سے باز آ جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم دل میں اس کو برا محسوس کرے۔ تو یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض لوگ خود برائی نہیں کرتے، کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو روکتے بھی نہیں، اسے یعنی ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے برے کیوں بنیں؟ تو
اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں تو ہم تو گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تارک ہو کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان لوگوں کو گناہ سے روکیں گے تو وہ خود بھی نجات پائیں گے اور دوسروں کو بھی تباہی سے بچا لیں گے، اور ورنہ سب جو ہے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ بعض اوقات قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن برے لوگوں کی وجہ سے پھر تمام لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر بیان فرمائی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر انسان کو جو ہے وہ مداحنت کرنے والے اور ان میں واقع ہونے والے کی مثال ان لوگوں کی مانند ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں، اور ان میں سے بعض اوپر والے حصے میں سوار ہوں، بعض نیچے والے حصے میں سوار ہوں۔ نیچے والے پانی وغیرہ لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جائیں تو وہ ان کے آنے پر تنگی محسوس کریں اور وہ ناگواری کا اظہار کریں، تو نیچے والے ان کے پاس جانے کے بجائے پانی لینے کے لیے کشتی کی تہہ میں سوراخ کر لیں تاکہ سمندر سے پانی حاصل کر سکیں، اور اوپر والے کہیں یہ سوراخ کیوں کر رہے ہیں آپ، تو وہ کہیں کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں پانی کی بہرحال ضرورت ہے۔ اب اگر اوپر والے ان کا ہاتھ روک لیں اور سوراخ نہ کرنے دیں تو سب بچ جائیں گے، اور اگر انہیں نہ روکیں تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر تم اسے پکارو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یعنی جب ترک کر دو گے۔ تو اس کو بھی جامعہ ترمذی نے بیان کیا ہے، یعنی جو لوگ قدرت کے باوجود لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، ان پر دنیا میں بھی عذاب مسلط ہو جاتا ہے، جیسا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی قوم معاصی کی مرتکب ہوتی ہے اور لوگ قدرت کے باوجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے تو دنیا میں ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح گناہ کو دیکھ کر اسے برا نہ کہنے والا، سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گناہ میں شریک کا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت انس بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین پر گناہ کیے جائیں اور جو شخص وہاں موجود ہو وہ دل میں اس گناہ کو برا نہ سمجھے تو ایسے ہے گویا وہ وہاں موجود ہی نہیں، اور اس کے برعکس کوئی شخص وہاں موجود ہے نہیں اور اس گناہ کو برا بھی نہ سمجھے تو وہ ایسے ہے گویا اس گناہ میں شریک ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، خود عمل نہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا سوچتے نہیں؟ جیسے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ چیز کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قیامت کے دن لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ یوں چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، جناب یہ کیا ہوا؟ آپ تو ہمیں نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، آپ کا یہ انجام کیوں؟ تو وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود باز نہ آیا تھا۔ اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کتنے نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ جہاں بھی اپنے گھر والوں کو اچھائی کی دعوت دیں، اپنے دوستوں کو اچھائی کی دعوت دیں، اپنے عزیز و اقارب کو اچھائی کی دعوت دیں، جس طریقے سے بھی جتنا آپ کے پاس علم ہے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک آیت روز پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا میسج دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ واٹس ایپ پر آپ فضول میسج لوگوں کو بھیجتے رہیں۔ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ ان کو بھیجیں،
ایک حدیث ان کو بھیجیں تاکہ وہ سمجھیں اور آپ کو اس کا اجر ملے۔ اسی طرح ہر روز اپنا معمول بنا لیں کہ اپنے گھر میں جب آپ مثلا سحری کے وقت، افطاری کے وقت، رمضان میں دن کو کسی بھی وقت اس سے پہلے، یعنی یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے افطاری سے پہلے، اس میں بیٹھ جائیں، ایک حدیث پاک اپنی فیملی کے ساتھ پڑھ لیں جتنا اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی بے شمار کتب موجود ہیں علماء کی، کوئی کتاب حدیث کی لے لیں، اس کو حدیث کو پڑھ لیں اور اس کی شرح کو پڑھ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح قرآن کی آیات پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی آپ کے لیے بے شمار راستے کھولے گا۔ آپ کے ذریعے سے اگر کسی انسان کو سیدھے راستے پر وہ آ گیا تو آپ کو ہمیشہ آپ کے لیے ایک اکاؤنٹ کھل گیا، کنٹینیوس چیریٹی آپ کی، ہمیشہ آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو برائی پر خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے، اگر ہاتھ کے ذریعے تبدیل کر سکتا ہے تو اس کو کرے، اگر زبان کے ذریعے کر سکتا ہے تو اس کو زبان کے ذریعے کرے، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم دل میں یہ برا ضرور محسوس کرے کہ یہ برائی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جب کوئی اگر با اثر شخص ہے تو اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہاں حق بات کہنے کے بجائے خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہاں بات نہیں کرتے صرف اس لیے۔ اور بعض لوگ تو بیچارے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، طاقت رکھتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ اب میرا رشتہ دار عزیز و قرب جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس معاملے میں اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق۔ جب ایک طرف خالق کا حکم ہو، مالک کا حکم ہو، رب کا حکم ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے، دوسری طرف مخلوق آپ کو منع کر رہی ہو تو اس وقت خالق کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بالفرض آپ کے والد گرامی آپ کو کوئی حکم دیں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ آپ کو کہیں کہ نماز نہ پڑھیں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں، تو اس وقت ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ قرآن و سنت کا میسج دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر ہم انشاءاللہ اسی وقت اگلی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب انشاءاللہ ہم رقیہ شریعہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دعا کریں گے۔ اللہ سبحانہ پر رحم کرم فرمائے۔ ارشد صاحب ناٹی گام سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، بہت نفیس انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تمام فیملی کو، ان کے عزیز و اقارب کو۔ اسی طرح میرے دوست پروفیسر ڈاکٹر محمد الحمد یرموک یونیورسٹی اردن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح شیخ مولا یوسف مغرب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ادب سعود صاحبہ اہل بیت انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جارڈن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح عابد علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، عمران صاحب ہیں پاکستان سے، اور بھی بے شمار ساتھی ہیں۔ برسٹر ریاست صاحب میرے پرانے دوستوں میں سے میرے شاگرد ہیں، وہ ہمارے ساتھ فیصل آباد سے، ویسے وہ یہاں یو کے کی نیشنلٹی ہے لیکن وہ بارٹ لا کرنے کے بعد پاکستان تشریف لے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، امت آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے دوستوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رمضان مبارک کی مبارک ساتھوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رقیہ شریعہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیطان وان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، من شر ما زرع في الأرض، من شر ما يخرج منها، من شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل تارك إلا تاركا يطرق بخير يا رحمن، أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين. ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به منه أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى ورحمة شفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تحسنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت شر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اصرف عني حر العين وبرد العين وصب العين. اللهم رب الناس إذا بالباس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيني. بسم الله أرقي نفسي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. ہمارے ساتھ ہمارے دوست پاکستان سے نواز کھرل صاحب جو بہت ہی اچھے ادیب ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے، ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ان کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی طرح محمد دیمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں مصر سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی فیملی کو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور تمام انسانوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر، ان حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رقیہ شریعہ جو ہے، جو بھی مریض انشاءاللہ اس کو سنے گا اس کو فائدہ ہوگا. ہم دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم الحمدللہ العظیم یا عظیم و یا یا عظیم و یا اعظم من کل عظیم یا خالق من کل عظیم یا صاحب الفضل والاحسان یا ذا العرش العظیم والملك القديم والملكوت العظيم. صلى الله على سيدنا محمد نبيك العظيم صاحب المقام العظيم والخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم نستغيث.
اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيت ولا طالب علم إلا وفقت ولا مسافر إلا وصلت ولا مظلوم إلا نصرت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك بعدد خلقك وبعز عرشك برضاء نفسك بنور وجهك بمبلغ علمك وحلمك ببقاء قدرتك ببسطة قدرتك بمنتهى رحمتك بإرادة مشيتك بكلية ذاتك بكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية أسمائك بمكنون سرك بجزيل سرك بجزيل برك بجزيل برك يا الله بشديد غضبك بكمال منك بفيض جودك بشديد عقابك بسباق رحمتك بعدد كلماتك ببقاء بقائك بغاية بلوغك بتفرد ربوبيتك بتوحيد كلماتك ببقاء بقائك بسرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتك بأزمة كبريائك يا الله بأفعالك بأنعامك بسيادتك بملكيتك بجبوريتك بمشيتك بعظمتك بلطفك بسرك ببرك بإحسانك بعظمتك بلطفك برحمتك وبحق محبوبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أن تجعلنا فرجا مخرجا وشفاء من كل الهموم والبلاء والوباء والطعن والطاعون والآفات من جميع الأمراض والآفات والآيات والبلايات في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك وأجمع نفوسنا على خشيتك وأجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل ماموم بالفرج وكل ميسر باليسر وكل محروم بالذرية الصالحة وكل مديون بقضاء دينه وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل آمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء. یا الہی ہم نے جو قرآن پاک کا ختم کیا، درود شریف پڑھا، جو ذکر اذکار کیا، یا الہی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما. یا الہی آپ کے توسط سے ازواج مطہرات آل بیت تمام کروں کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما. صحابہ کرام تبعین بندی رفائی مجددی قادری نقشبندی جتنے بھی سلسلوں کے بزرگان دین سب کے روحوں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے روحوں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. میرے والد گرامی فاروق قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روحوں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. میرے دادا محترم تمام اہل خانہ کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے ان کے روحوں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. حاضرین مجلس کے جتنے بھی اہل خانہ اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. یا الہی اسلام پاک کا ثواب کتب کشمیر حافظ عبداللدھڑوی رحمۃ اللہ علیہ کروں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. مفتی اعظم آزاد کشمیر پیر طریقت مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت عبدالعزیز لدھڑوی رحمۃ اللہ علیہ کروں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. پیر طریقت خواجہ عبدالمنان قریشی رحمۃ اللہ علیہ کروں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی کروں کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. یا الہی صوفی صادق صاحب اگار شریف والے رحمۃ اللہ علیہ ان کے روح کو صالح صاحب کرتے ہیں. پیر طریقت پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. اپنے تمام مشائخ بالخصوص میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو صالح صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما. یا الہی میرے دوست نواز خرل صاحب، عبدالرزاق ساجد صاحب، جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ فلسطین سے ہمارے ساتھ شفیق
ابو ہدایت ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور تمام دوستوں کی فیملی کو، ان کے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو خزانہ غیب سے ان کی خصوصی مدد فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ یا الہی تمام امت مسلمہ کو اس پریشانی سے نجات دلا، کشمیر کے مسلمانوں کو، عراق کے مسلمانوں کو، شام کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمتیں دے۔ یا اللہ ان کے حال پر خصوصی رحم و کرم فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اہل پاکستان کی حفاظت فرما، اہل کشمیر کی حفاظت فرما۔ یا الہی برطانیہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی جہاں جہاں یورپ میں مسلمان بس رہے ہیں تمام کی حفاظت فرما، تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائی سے بچا، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرما، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صالحین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، تمہارے گناہوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت، اپنے فضل کی طرف دیکھ۔ یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اب اس پریشانی سے امت مسلمہ کو نکال دے، تمام انسانیت کو اس پریشانی سے نکال دے۔ یا اللہ تمام انسانوں کے حال پر رحم و کرم فرما۔ یا الہی میرے دوست عبدالرزاق ساجد صاحب، ان کے کام میں برکت دے، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، حاجی حنیف طیب صاحب کو یا الہی شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرما۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب راولپنڈی والے، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، ان کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت فرما۔ اللہم اجعلنا فی الدنیا مہتدین، من الحلال مرزوقین، ومن الحرام محفوظین، ومن المعاصی ہاربین، وعلی الطاعات واقفین، وبالشہادۃ ناطقین، وفی الآخرۃ مرحومین، وفی القبر مونسین، وعند السؤال ثابتین، وفی الآخرۃ آمنین، وفی المیزان راجعین، وعلی الصراط جاہزین، ومن الحوض واردین، ومن النار بائدین، وفی الجنۃ خالدین، وفی الفردوس نازلین، وفی علیین صادقین، وفی علیین ساکنین، وفی وجہ اللہ ناظرین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہلا وسہلا یا شیخ ابو شفیق ابو ہدایت، حفظکم اللہ ورعاکم، لا تنسون فی دعواتکم۔ یہ قدس سے ہمارے دوست ہیں شفیق ابو ہدایت ہمارے ساتھ، اور اسی طرح ضمیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ظریف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تمام دوستیوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے روزے، آپ کے قیام کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کی اس مبارک مہینے کی برکت کی وجہ سے تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اگلی حدیث اور انشاءاللہ رقیہ شریعہ اور ختم قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خاص خیال رکھیے۔ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں قیام اللیل کا خصوصی اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، دوسرے لوگوں کی مدد کریں اس میں، تاکہ آپ کو اجر ملے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں جب لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، تو وہ غریب لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح آپ جو مختلف ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہمارے دوست عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور بھی آپ جس طرح کسی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔